شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ مبین میں ہم اپنے تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آج 24 رجب المرجب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو انقلاب اسلامی ایران کے ایک عظیم اور بزرگ رہبر تھے، ان کی وفات کی تاریخ ہے، اور کل آنے والی تاریخ 25 رجب المرجب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، جن کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی کل شہادت کی تاریخ ہے، تو لہٰذا ان دونوں مناسبتوں سے ہم امت مسلمہ کی خدمت میں جہاں کہیں بھی ہمارے ناظرین موجود ہیں، ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، آپ کے بہت فضائل ہیں، باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ ہیں، تو لہٰذا ایک حدیث آپ علیہ السلام کی آپ تمام ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی مشکل لاحق ہو تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ آسمان کی طرف اپنے سر کو اور ہاتھوں کو بلند کرے اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس انسان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جی ناظرین، تو آئیے قرآن مجید کی یہ جو ہم نے آیت ہے آپ کو بتلائی ہے کہ جو سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلے لکھی جاتی ہے اور ہر سورے سے پہلے جس کا شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارے اس پروگرام میں اب ہم اپنی تجوید کے جو ہمارا درس ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک جو گفتگو کی تھی وہ حروف ناخوانہ، یعنی وہ حروف کے جن کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ حروف کے جن پر وقف ہوتا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، یعنی وقف کہاں پر ہمیں کرنا چاہیے، اور پھر وقف کے بعد جو حرف آتا ہے اور جو لفظ آتا ہے اس سے کس طرح ہمیں سٹارٹنگ اور شروعات کرنا چاہیے۔ تو آئیے ان موضوعات پر وقف اور اس کی ابتدا کس طرح سے ہونی چاہیے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے قاری اور استاد جناب ابرار حسین صاحب۔ ہم ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا۔ جی ناظرین، تو آئیے اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان 2 مناسبتوں سے بھی ہم آپ کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اور میں بھی آپ کو ان دونوں مناسبتوں کے حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جی استاد، بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی ناظرین کو بتلایا کہ ہماری گفتگو حروف ناخوانہ تک ہوئی ہے، اور آج ہم گفتگو وقف اور ابتدا کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو استاد سب سے پہلے وقف کی تعریف کرتے ہوئے پھر اس کے احکامات ہمارے لیے بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ وقف کی بحث کو شروع کرنے سے پہلے سابقہ جو سبق پڑھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں یہاں پر، ان میں سے حرکات کی بحث تھی کہ جو نہایت ہی مہم بحث ہے، زیر زبر پیش کی بحث، اور اس کے بعد تشدید کی بحث ہے، جہاں پہ شد ہو اس حرف کو ذرا زور سے، پریشر سے، شدت سے ادا کرتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، یا جہاں پہ زیر زبر ہو اس کا اس طریقے سے دقت سے خیال رکھنا چاہیے، ایاک نہ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدو نہ ہو، یا یہاں پہ واو ہو اس کو کھینچنا چاہیے، الحمدو، قالو، نعبدو نہیں ہونا چاہیے، نعبدو۔ اب یہ بحث ہے، اور گزشتہ سبق میں پروگرام میں حروف ناخوانہ کے حوالے سے بحث تھی، تو اس میں کیا تھا، وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو ان کے بھی کچھ موارد بتا چکے تھے۔ اور آج جو ہے وقف کے حوالے سے، وقف کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا،
تو وقف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ وقف کی بحث ایک وسیع بحث ہے. یہاں پر علماء فن نے، علماء تجوید نے کافی اس حوالے سے بحث کی ہے، لیکن مختصر طور پر جو ہمارے لیے ہی ابتدائی طور پر جو ضروری چیز ہے اس حوالے سے میں اس کو بتاتا ہوں. وقف کرتے وقت حرف کے آخر میں کئی حالات پیش آتی ہیں. ان میں سے ابتدائی طور پر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے. وقف کرتے وقت یا حرف کے آخر میں وہ جو حرکت ہے زیر زبر پیش تنوین، اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. بس وقف کرتے وقت حرف کے آخر میں یا تبدیلی آئے گی یا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. تبدیلی کس طریقے سے؟ زیر زبر پیش تنوین جر، تنوین زیر یعنی ان، اور تنوین پیش ان. ان تمام میں سکون میں یعنی جزم میں تبدیلی آتی. مثلا کتابن، کتابن، کتابہ، کتابی، کتابو. ان میں آپ جب رکیں گے تو کیا کریں گے؟ کتاب. جی. رسلن، رسل. یہ تبدیلی آ گئی کہ آخر میں کیا کرنا ہے؟ بہت آسانی ہے. ان تمام موارد میں ان تمام حرکات کے ساتھ ہمیں ساکن کرنا پڑے گا. اور ایک تبدیلی آتی ہے حرف میں، جب تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ آتی ہے کلی طور پر. وہ تبدیلی کس طریقے سے آتی ہے؟ تنوین زبر ہے ان، کتابن. اس میں رکتے وقت کتابا پڑھیں گے، کتابن، کتاب نہیں پڑھیں گے. ہدن، ہدا. اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے جہاں پہ تنوین زبر ہو. یعنی آخر میں جو تنوین آئی ہے تنوین زبر اس کو حذف کر دیں گے بس پوری. بس الف میں چینج ہو جائے گی، با ہوگا. کتابن. رجلن کو رجلا پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے وہ یا وقف کرتے وقت اس کے آخر میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئے گی. مثلا پہلے سے آلریڈی پہلے سے وہ ساکن ہے، جیسے حروف مدہ ہے. قالو، آتونا. مثلا والشمس وضحاها. اب ہا پہلے سے ساکن ہے، ذاتی طور پر اس پر جزم ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یا اسی طریقے سے فعل امر کے صیغے ہیں. ان شانئک هو الابتر. وانحر، ونحر. یہ ونحر فعل امر ہے، پہلے ہی سے ساکن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ وقف کی ایک ابتدائی اور آسان تعریف بھی ہے. اور یہ موارد ہیں جو ہمیشہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پس اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ زیر زبر پیش اور تنوین زبر اور تنوین زیر ہو، تنوین پیش اور تنوین زیر ہو، تو وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی وہ حرکت رکتے وقت. اور زبر ہو تو الف میں. اور اگر کوئی اور دوسری ایک اور بات ہے تبدیلی آتی جیسے تن ہے، جنتن، رحمتن. اس میں بھی تبدیلی آئے گی. وہ کس طریقے سے؟ یہ تن بالکل چینج ہو جائے گا، ہے میں تبدیلی. رحمہ، جنہ. اور یہ زیادہ تر قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں ہمیں، یعنی ایک تو یہ کہ اس کی حرکت جو اس کے اوپر ہے تنوین وہ گر جائے گی، پھر وہ جو تے ہے اس کو ہے بنا کے ہے میں تبدیل آئے. جی. مثلا جنہ، جنہ، جنتن، جنہ. رحمتن، رحمہ. اور ایک چیز اسی وقف و ابتدا میں بہت ہی ضروری ہے، خصوصاً نماز میں اور تلاوت قرآن کریم میں، کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم. می کے جو حرکت ہے وہ حرکت دے کے ملانا چاہیے. اسے کہتے ہیں وقف بحرکت، وصل بسکون. جب ہم وقف کرتے ہیں تو حرکت دے کے وقف کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس سے بہت سے مراجع مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ نماز بھی باطل ہونے کا خطرہ ہے اس میں، یعنی نماز کے لیے مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے استاد کہ یہ جو وقف کا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اور ہمیں اس پہ واقعا بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. واقعا مثلا جیسے آپ پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ صحیح نہیں ہوگا. جب ملا رہے ہیں تو مالک یوم الدین حرکت دے کے اگلے سے ملائیں. اور جب آپ کو رکنا ہے تو پھر حرکت دے کے نہیں رکیں. مالک یوم الدین، دینی کے نہیں رکنا ہے. اور یہ ایک بہت ضروری بحث ہے وقف و ابتدا میں. اور وقف و ابتدا کے حوالے سے قرآن کریم میں جب آئے ورتل القرآن ترتیلا کی آیت جب آئی اور لوگوں نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا مولا ترتیل کا معنی کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یہ بھی کچھ کتب میں ہے لیکن زیادہ تر ہماری کتب میں ہے معرفت الادا الحروف و حفظ الوقوف.
یعنی ترتیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کیا کریں، وقف و ابتدا کو صحیح طریقے سے پہچانیں، کہاں سے رکنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے۔ اور انسان کی ایک طبیعی عادت ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو سانس کو تازہ کرنے کے لیے جب تھکتا ہے پڑھتا ہے تو رکتا ہے کسی جگہ سے شروع کرنے کے لیے۔ یہ اردو میں بھی مثال ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ چھوڑو مت جانے دو، اگر آپ صحیح طرح سے وقف ابتدا نہیں کریں گے تو مطلب میں معنی میں تبدیلی آتی ہے، زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ مگر آپ چاہ رہے ہیں اس کو جانے دینا چاہ رہے ہو، یعنی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ چھوڑو مت جانے دو۔ اگر آپ اس پہ نہیں رکیں گے، چھوڑو مت جانے دو، پھر معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز سے کتنا زیادہ، یعنی صرف ایک ویرگول اور کامے کا کھیل ہے یہ کہ جو پورے کے پورے معنی بدل رہے ہیں۔ یعنی اگر چاہے تو یہی ویرگول اور یہی کامہ انسان کو تختہ دار تک پہنچا دے۔ ایک مثال اسی طرح کی بھی ہے وہ دوسری۔ بالکل بالکل، یعنی یہ ایک قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات دو چیزیں فرماتے ہیں تجوید کے اندر، یعنی مہم چیزیں ہیں، حفظ الوقوف، یعنی وقف و ابتدا کا خیال رکھنا۔ اگر ہم وقف و ابتدا کا کہاں پر رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے اور کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے، بہت ہی نہایت ضروری۔ اور اسی طریقے سے عام کلام میں اگر آپ جب بات کر رہے ہیں کسی جگہ میں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کدھر کلام پر رکنا ہے، کہاں پہ زور دینا ہے، کہاں پہ ملائم آواز میں بات کرنی ہے، کہاں پہ کون سا لہجہ اختیار کرنا ہے، غم کے وقت، حزن و اندوہ کے وقت کون سا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، خوشی کے وقت کون سا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا بہت مہم ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت بڑے قاری حضرات جیسے مصر کے مصطفیٰ اسماعیل ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایسے دوسرے بہت سے قاری جو معانی سے، ان رموز اور انہی لطائف و دقائق سے، ان باریک بینیوں سے ان کو آگاہی ہے، تو جو پڑھنے والا 2 گھنٹے سنتا ہے تو بھی تھکتا نہیں ہے، کیونکہ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ جیسے گویا وہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے۔ لیکن جن کو اس حوالے سے آگاہی نہ ہو تو بعض اوقات معنی میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بس مولا کائنات کا یہ جملہ ہم سب کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ وقف تجوید کیا چیز ہے، ترتیل کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس کے معنی میں دقت کی جائے۔ دقت اس وقت ہوگی کہ ہم صحیح پہ ٹھہریں گے، جہاں پہ ٹھہرنا ہے صحیح مقام پہ وہاں پہ رکیں گے، اور جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ مخارج کو صحیح ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ اور قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم عمل کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے رسول اور رسول کے ماننے والے، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، یعنی وقف و ابتدا کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ مخارج حروف کا بھی خیال رکھیں۔ جی استاد، یہ مثلا کچھ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آیت ختم ہوئی ہے وہاں پہ تو رک جاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے وقف کرتے ہیں، پھر آیت کے بعد کی ابتدا کرتے ہیں، بعد والی آیت کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن جو آیت لمبی ہوتی ہے، بہت وسیع آیت ہوتی ہے، اب اس میں بیچ میں رک بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے سٹارٹنگ کرنا، ابتدا کرنا، پھر اس پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء فن نے، اس فن کے علماء نے، علم تجوید و قرائت کے علماء نے علامتیں لگائی ہیں، جسے علامت یا رموز سجاوندی کہتے ہیں، یا علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ علامتیں لگائی ہیں۔ اور ہر قرآن کریم کے آخری پیج میں یا ابتدا میں بعض قرآن کریم کے ایک پیج میں ان کے بارے میں توضیح دی گئی ہے، کہاں پہ سے اگر لا لگایا ہے تو دوبارہ ایسی جگہ سے شروع کریں کہ معنی میں تبدیلی نہیں آتی ہو، جملے کا پہلے لفظ سے کیا معنی کے حوالے سے ایک مرتبہ رابطہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ تجزیہ و ترکیب نحوی گرامر کے حوالے سے، یعنی اس جملے کا جہاں سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے والے جملے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا دقت سے مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے استاد کہ اگر تلاوت کرنا تو اس کے معنی بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اگر معنی نہیں سمجھے گا تو وقف و ابتدا کو بھی بہت کم سمجھ پائے گا۔ استاد بہت شکریہ، یہاں پر جو قاری مشہور ہیں ان کی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے مشہور قاری جناب عبدالباسط کی آواز میں سورہ قیامت کی تلاوت سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ قیامت کے جو ہمارا آج کا سورہ ہے جس کو ہم نے تلاوت کے لیے انشاءاللہ تجویز کیا ہے کہ جو ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، تو آئیے اپنی گفتگو کو ادامہ دیتے ہیں استاد کے ساتھ۔ جی استاد، یہ وقف و ابتدا کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے۔ ہم وقف و ابتدا کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ انسان تجوید 2 چیزوں پر مشتمل ہے، پوری تجوید، یعنی کیا؟ مخارج کو صحیح ادا کرنا اور پھر
کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے، اس کو عملی طور پر ہم قرآن کریم سے آتے ہیں مثال کے ساتھ، اور ادھر آ کے اسی سورہ قیامت میں ہم یہ پڑھتے ہیں. جو ایک مہم اور ضروری بات تھی وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین میں اگر آپ آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور اس حرف کے آخری حرف پر، اس کلمہ کے آخری حرف پر اگر حرکت ہے تو اس کو حرکت دے کر، مثلا زیر یا زبر کو دے کر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر زیر زبر پیش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جزم میں تبدیل کرنا چاہیے. اب ہم عملی طور پر ہم یہاں بتاتے ہیں سورہ قیامت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو آگے ملانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا، اس طرح پڑھیں گے. اگر اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا، یہ صحیح نہیں ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامہ، اب یہ تے ہے، آخر میں بتایا تھا وقف ابتدا میں تے کے اوپر جب رکیں گے تن ہے، تی ہے، تو ہے، یہ ہے میں تبدیل. کیا؟ لا اقسم بیوم القیامہ. یہ ایک ہے وقف ابتدا کے حوالے سے، اور دوسرا ہے اس پورے حرف میں اردو زبان میں جو اردو بولتے ہیں ان کے لیے فقط ایک ہی حرف تھوڑا سا مشکل ہے یہاں پہ، وہ قاف ہے، باقی کوئی حرف مشکل نہیں ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، اگر آگے ملائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، جی، ولا اقسم بالنفس اللوامة. اب اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے ایک روش، ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. ہر کوئی آدمی. استاد آپ اجازت دیں تو یہاں پہ جو ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ان کو لے لیتے ہیں. ٹھیک جی ناظرین، تو آئیے اب آپ کو وادی کشمیر میں لے کر چلتے ہیں. وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طہا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ محمد طہا صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. شہادت امام موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیہ درج کرتا ہوں. جی آپ کو بھی. اور آج جو ہم نے تلاوت کے لیے سورہ تجویز کیا ہے وہ سورہ قیامت ہے، تو اس کی کچھ آیتیں آپ تلاوت فرمائیں، ہم سن رہے ہیں. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليصبر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. جی محمد طاہر صاحب جی، صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت فرما رہے ہیں. جی صدق اللہ، بہت اچھی ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے ہیں. اور یہ آپ نے جو تلاوت کی ہے، اب اس کے بارے میں آپ کچھ بتلائیے کہ آپ نے کہاں سیکھی ہے. اور ماشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ آپ قرأت وغیرہ میں بھی ماہر ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے تو. جی تھوڑا بہت الحمدللہ بحول الہی جی تھوڑا بہت میں نے تجوید پہ کام کیا ہے. ماشاءاللہ. اور باقی جو استاد فروا ہے ان کی تلاوتیں میں نے تھوڑی بہت سنی ہے، باقی تمرینات جو میں نے کیا ہے. جی تو یہ آپ کہیں پڑھتے ہیں یعنی اسٹڈی کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ جی فی الحال تو میں قرآن جی کے جو تجوید کی آموزش دیتا ہوں طلاب کو، باقی بچوں کو. جی 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 ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، لائق مبارکباد ہیں آپ اور آپ جیسے افراد کی جو قرآن سے متمسک ہیں. آپ لائن پر بنے رہے، انشاءاللہ استاد آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں. جی استاد. ماشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا جی بہت اچھی تلاوت ہے اور کافی کام کیا ہے، لہجہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا اور واقعاً قابل تحسین ہے. اسی طریقے سے معاشرے میں عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جیسے ہم نے پہلے بتایا ترتیل قرآن تقریباً اس سے کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تفکر، تدبر، اور انسان جتنا غور و فکر کرے گا، جتنا عمل کرے گا تو نور علی نور اور سونے پہ سہاگا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. تو یہاں پہ اس برادر کی بہت اچھی تلاوت ہے. کچھ فنی نکات ہیں وہ اسے آتے ہیں، ان کو آتے ہیں، لیکن پڑھنے میں بعض اوقات انسان سے وہ ہوتا ہے. جیسے وہ خصفہ ہے، خا حروف استعلا میں سے ہے اور اس کے بعد سین استعلا میں سے نہیں ہے، لیکن خا کی وجہ سے سین بھی تھوڑا سا پرحجم ہوا تھا. اور اسی طریقے سے بعض اور جگہوں میں جیسے قاف ہے، القا ہے، کچھ باریک سی اشکالات تھی. جیسے قاف میں بعض جگہوں میں کلکلہ صحیح طرح نہیں ہوا تھا، لیکن بہت اچھی تلاوت ہے. اور بھی انشاءاللہ، کیونکہ اس فن میں جتنا انسان پڑھتا جائے، جتنی ترقی کرے، آگے راستہ موجود ہے انشاءاللہ اور آگے بڑھتا جاتا ہے انسان. جی ہم بہت خوش ہوئے ہیں واقعا آپ کی تلاوت سن کر. انشاءاللہ اسی طرح سے آپ اپنی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح پڑھنے کی ترغیب دیں گے اور اسی طرح سے یہ کاروان ہدایت آگے بڑھتا رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ چاہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ لائن پر بنے رہ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں کون سا آپ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام فدا حسین. جی ماشاءاللہ فدا حسین صاحب، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں. بہت شکریہ فدا حسین صاحب. آج جو سورہ ہم نے تجویز کیا ہے تلاوت کے لیے وہ سورہ قیامت ہے اور اس کی 20 آیتوں کی صرف آپ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ، ہم سن رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العلی العظیم. فدا حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا ہے. اب لائن پر بنے رہے. استاد کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے؟ جی استاد. ماشاءاللہ ان کی ہمت پر اور ان کے لگاؤ پر، محنت پر اور قرآن کے ساتھ عشق و علاقے پر اور محبت پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو قرآن پڑھ کر، سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. تو ظاہر بات ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین فرد اس معاشرے میں وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے، اور خوش قسمت انسان ہوگا اور اس پہ عمل کرے گا. تو ہمارے اس برادر کی تلاوت کافی حد تک اچھی ہے. کچھ نقطے ہیں جن نقطوں کی طرف میں ابتدائی پروگرام میں بھی بتا چکا تھا، وہ یہ کہ زیر زبر پیش کو یہ ہمارے برادر جو ہے بے مورد، یعنی جہاں پہ بعض اوقات کھینچنا چاہیے وہاں پہ نہیں کھینچتے ہیں، اور بعض جگہوں میں جہاں پہ کھینچنا چاہیے وہاں پہ نہیں کھینچتے ہیں. یہ کلی نہیں ہے بعض جگہوں میں. تو اس پہ اگر آپ دقت کریں گے، جیسے آپ کہتے ہیں یرید، اس سے بچنے کے لیے اس کا ایک راہ حل ہے. یہ جو توڑ کے پڑھنا یا بخش خانی کہتے ہیں، اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تلاوت، آپ کی نماز کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی، اس میں تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. جیسے آیت نمبر 5 میں ہم پڑھتے ہیں کس طریقے سے، یا آیت نمبر 4 میں بلا لا، با کے بعد زبر کے بعد الف نہیں ہے، نہیں کھینچیں گے. با لا قادرین، آ لا زبر کے بعد الف ہے، یہاں کھینچیں گے. ان نو نہیں پڑھیں گے. نو سو وی یا بنانا ہو، جب ملاتے وقت ایسے پڑھیں گے، لیکن روکتے وقت، ٹھہرتے وقت بنانا پڑھیں گے. بنانا. اسی طریقے سے کلا لا وزر میں کلا، یہاں زبر کو کھینچیں گے. کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، تو اس الف کو اپنا حق دیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کلا لا وزر وزر، کلا لا وزر، کلا تھوڑا سا کھینچیں گے، یعنی 2 حرکت کے برابر ایک الف کو کھینچیں گے. الی ربک یومئذ، اب ملاتے وقت کیونکہ تنوین بھی خود ایک نون ساکن ہے، اس کے بعد والا بھی حرف ساکن ہے. جب 2 ساکن آپس میں جمع ہوتے ہیں تو یہاں سے نون قطنی کہتے ہیں، ایک نون لگاتے ہیں. یومئذ المستقر، ينبأ الانسان، وقف ان نون کو سین میں یہ اخفاء کا قانون ہے، انسان چھپائیں گے. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اگر یہ پڑھنا مشکل ہو تو توڑ کے وَلَوْ أَلْقَى، کا نہ ہو قا. کاف میں کیا کرنا ہے؟ زبان کی جڑ کو نرم تالو سے، کوے سے، اس جو زبان جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے اسے کوا کہتے ہیں، اس سے زور سے لگا کر ادا کریں گے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. میں سمجھتا ہوں استاد کہ یہ جو توڑ کے پڑھنے والی روش اور انداز ہے، یہ بہترین انداز اور بہترین روش ثابت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ نہیں ہے. مثلا کسی بھی لفظ پہ رک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادامہ دینا اور بہت جلدی سے دوسرے لفظ کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ روش بہت اچھی ہے ان لوگوں کے لیے. بالکل. اس کے لیے خصوصاً اس سے ایک تو عربی لہجہ بھی جلدی آ جاتا ہے. جیسے ہم مثلا مثال دے رہے تھے لا،
مثلا میں ویسے ملا کے پڑھتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے کبھی تک متوجہ نہ ہو، کبھی بھی متوجہ نہ ہو، لیکن میں پڑھتا ہوں لا، اس زبر کے بعد ایک الف ہے، اس الف کو کھینچنا چاہیے، لا نہیں پڑھنا چاہیے، لا تحرک نہیں، لا تحرک، تو حرک بھی ہی لسانک، کا نہیں پڑھیں گے، لسانک لتعجل بھی، اگر وہ غور سے اگر کوئی دیکھے تو یعنی ہم الف بے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کو بھی حروف تہجی کی پہچان ہو تو اس انداز سے بہت ہی جلدی وہ قرآن کریم کی تلاوت کو. شکریہ استاد، بہت بہت واقعاً، اور ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں، اور اب اپنے ناظرین سے بھی ہم جن لوگوں نے شرکت کی اس پروگرام میں ان کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ایڈریس www.urdu.sahartv.ir پر جا کر اپنا نام اندراج کریں اور صرف ہمارے تک اپنا نام پہنچائیں، اپنا نمبر پہنچائیں، اس کے بعد پھر ہم کریں گے آپ کو یہاں سے کال اور پھر آپ کو اس پروگرام میں شرکت ہو جائے گی. جی ناظرین، اب دیجئے اپنے میزبان علی حیدر اور اب سحر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ. تلك